حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارش۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بارش سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ بارش کے باعث شہری زندگی کے ساتھ ساتھ فضائی سفر بھی متاثر۔ شمشاد آباد میں اس وقت لینڈنگ کے لیے حالات سازگار نہیں، جبکہ انڈیگو کی ایک پرواز کو وجے واڑہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے ماگنٹی سنیتا کو پارٹی امیدوار کے طور پر KCR نے کیا نامزد۔ پارٹی قائدین سے مشاورت کے بعد لیا گیا فیصلہ۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور دیگر اضلاع میں آج شدید بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ ہم نے مائنڈ اسپیس شمشاد آباد میٹرو کے لیے ٹینڈرز مکمل کر لیے تھے اور بنیاد بھی رکھ دی تھی، لیکن کانگریس حکومت آنے کے بعد یہ میٹرو منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ KTR کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد میں شدید بارش کے باعث کوٹھی اسپتال میں سیلابی جیسی صورتحال، نالے کا بھی گندا پانی ہو رہا ہے داخل۔ بارش کے باعث نیشنل ہائی وے 65 رنگا ریڈی ضلع میں زبردست پانی جمع، عوام کو شدید مشکلات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعہ کے روز چیف سیکریٹری اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ بارش سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نچلے اور پانی جمع ہونے والے علاقوں میں ہائی الرٹ پر رہیں اور حفاظتی اقدامات کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شہر میں ٹریفک نظام متاثر نہ ہو، اس لیے اہم اقدامات کیے جائیں۔ ریونت ریڈی نے GHMC، ٹریفک پولیس، NDRF، SDRF اور دیگر ٹیموں کو تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے چیف سیکریٹری کو بھی ہدایت دی ہے کہ تمام حکام کو چوکس رکھا جائے اور مسائل کا فوری حل اور باہمی تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ حیدرآباد میں مسلسل بارش نے شہری زندگی کے ساتھ ساتھ فضائی سفر کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ شمشاد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعہ کی صبح سے پروازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے کئی پروازیں لینڈ نہیں کر سکیں۔ اطلاعات کے مطابق انڈیگو کی کولکتہ، ممبئی اور پونے سے آنے والی پروازوں کو ہنگامی طور پر وجے واڑہ کے گنٹور ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ عہدیداروں نے واضح کیا کہ شمشاد آباد میں اس وقت لینڈنگ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس صورتحال سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش نے حیدرآباد کی سڑکوں اور فضائی سفر دونوں کو متاثر کر دیا۔ کئی سڑکیں سیلابی صورتحال کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر پریشان ہیں اور اپنی اصل منزل تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کر رہے ہیں۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جوبلی ہلز اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے ماگنٹی سنیتا کو پارٹی امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اس موقع پر KCR نے پارٹی کے ورکنگ صدر KTR اور سینئر قائدین و سابق وزراء ہریش راؤ، محمود علی، پدما گوڑ اور سبیتا اندرا ریڈی سے تفصیلی مشاورت کی۔ یہ نشست سابق رکن اسمبلی ماگنٹی گوپی ناتھ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے۔ گوپی ناتھ 3 مرتبہ جوبلی ہلز سے کامیاب ہو چکے تھے۔ ضمنی انتخاب کے اکتوبر میں منعقد ہونے کا امکان ہے، تاہم کانگریس اور BJP نے اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا۔ کانگریس کی جانب سے کئی نام زیر غور ہے۔ خلیج بنگال میں بننے والے کم دباؤ کے زیر اثر حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، جے شنکر، بھوپالا پلی، ملوگو، محبوب آباد، ورنگل، وقار سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول اور وناپرتی میں 10 سے 20 سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ان اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ اسی طرح عادل آباد، آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیداپلی، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، ہنم کنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یادادری بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگیری، نارائن پیٹ اور گدوال میں بھی بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید خبردار کیا کہ بارش کے دوران گرج و چمک اور تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، جن کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی۔
नागर कर्नूल के रुकन असम्बली डॉक्टर के राजेश रेड्डी ने जामा मस्जिद की पहली मंजिल की छत डालने के काम का आगाज़ किया और मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों के मुताबिक वो हर ज़रूरत और मुश्किल घड़ी में बरादरी के साथ खड़े हैं और वाज़ेह किया कि एक्शन प्लान के साथ तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने यकीन दिलाया कि मसाजिद, दरगाहों और ईदगाहों की तामीर व तरक्की के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत सभी तबक़ात की फ़लाह के मकसद के साथ काम कर रही है और अक़लियतों के लिए कई फ़लाही स्कीमें नाफिज है। इस मौके पर मुस्लिम क़ायदीन बशमूल जामा मस्जिद कमेटी के नायब सदर मोहम्मद क़ादर, अक़लियती सेल सदर हबीब और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े मेट्रो शहर में अब तक एयरपोर्ट मेट्रो राब्ता मौजूद नहीं है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा, हमने माइंड स्पेस शमशाबाद मेट्रो के लिए टेंडर्स मुकम्मल कर लिए थे और बुनियाद भी रख दी थी, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पहला गैर जिम्मेदाराना कदम एयरपोर्ट मेट्रो मनसूबा मनसूख करना था। कहा, हालांकि ज़मीन की ख़रीदारी और टेंडर्स मुकम्मल हो चुके थे, अगर ये मनसूबा जारी रहता तो अब तक तामीराती काम शुरू हो चुका होता। మేము దిగిపోయే నాడు రెండవ అతిపెద్ద మెట్రో నెట్వర్క్ ఇన్ ద కంట్రీ వాస్ హైదరాబాద్. ఏది ఢిల్లీ తర్వాత రెండవది హైదరాబాద్. మేము ఇంకొక పని కూడా చేశాం. దిగిపోయే ముందు మేము సరిగ్గా ఒక 6 నెలల ముందు హైదరాబాద్ మిగతా అన్ని నగరాలకు కూడా భారతదేశంలో దాదాపు మెట్రో నగరాలకి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిటీకి మెట్రో ఉంది, ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది, మన దగ్గర లేదు, ఇది ఆలోచన లేకుండా చేశారు అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మరి ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో కూడా ఆనాడు మరి మైండ్ స్పేస్ నుంచి డైరెక్ట్గా శంషాబాద్కి ఏది ఓఆర్ఆర్ ఎంబడ తీసుకొని పోయేందుకు కూడా టెండర్ పూర్తి చేసినాం, శంకుస్థాపన చేసినాం. బ్రహ్మాండంగా మొత్తం టెండర్ పూర్తి చేసి ఎల్ఎన్టీ అనే సంస్థనే ఆ అవార్డు దక్కించుకున్నది. వాళ్ళు పని మొదలు పెట్టాలంతే. ఇంకా అద్భుతం ఏంటంటే ఏ మాటకు ఆ మాట ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణం చేశారో ఒక మంచి పని చేసినారు. అందులో ఏం చేసినారు, ఓఆర్ఆర్ చుట్టూతా మెట్రో రైల్ కారిడార్ కూడా స్థలం సేకరించి పెట్టినారు. అందుకే మేమేమనుకున్నామంటే మెట్రో అనేది రహేజా మైండ్ స్పేస్ నుంచి, ఎందుకంటే అక్కడ లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు రావడం పోవడం ఓఆర్ఆర్ ఎట్లా ఉంది కానీ విపరీతంగా పెరుగుతున్నది, చుట్టూ అపార్ట్మెంట్లు వస్తున్నాయి, అక్కడ విపరీతమైన ట్రాఫిక్ రద్దీ కూడా పెరుగుతున్నది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ వరకే పోదు, అది మధ్యలో స్టాప్స్ కూడా ఉంటాయి. బుద్వేల్లో, శంషాబాద్లో, యువతల నార్సింగిలో ఇన్ని స్టాప్స్ ఉంటాయి, ఖాజాగూడలో. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎవరైనా అవసరమైతే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, రాయదుర్గంలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, మైండ్ స్పేస్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ శంషాబాద్లో ఉంటూ కూడా రోజు వచ్చిపోవచ్చు. ప్రజా రవాణా వాడుకుంటూ ఎయిర్పోర్ట్ కోసమనే కాదు, శంషాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో మధ్యతరగతి ప్రజలకి మరి ధరలు ఎంత పెరిగిపోయినాయంటే ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కునే బదులు కొద్దిగా దూరం పోతే ఒక అర్ధగంట అవతలికి పోతే ఆడ చిన్న ఇల్లు దొరుకుతుంది 250 గజాలు 300 గజాలలో. అందుకే అట్లా ఆలోచించి చాలామంది దూర అవతలికి పోతున్నారు. సో అట్లా ఇవన్నీ ఆలోచించి హైదరాబాద్ విస్తరిస్తున్నది అనే ఆలోచనతో 37 కిలోమీటర్ల ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ కూడా అంకురార్పణ చేసింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. వచ్చి రాగానే రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న మొట్టమొదటి నిర్ణయం ఏందండి, అనాలోచితంగా బాధ్యతారాహిత్యంగా, నాకు తెలిసి మొదటిదో రెండోదో నిర్ణయం రాగానే ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో రద్దు. ఎందుకు రద్దు చేశారు అని ఎవరైనా అడిగితే ఆయన చెప్పిన కారణం కానీ ఇంకోటి కానీ ఎంత అనాలోచితం, ఎంత కుత్సితం అంటే అసలు అర్థము పర్థం ఏది లేదు. అప్పటికే టెండర్ అయిపోయింది, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా చాలా పరిమితంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఆనాడు కట్టిన ఓఆర్ఆర్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో చుట్టూతా మెట్రో కారిడార్ పెట్టినారనలా. దాన్ని వాడుకుని జల్దీ కడదాం అనుకుంటే రాగానే ఫస్ట్ క్యాన్సల్. ఈ పాటికి అయిపోయేది ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ కారిడార్, ఈ పాటికి 2 ఏళ్ళే దాని టర్ము, ఈ పాటికి అయిపోయేది. ఎందుకంటే ల్యాండ్ అక్విజిషనే లేదు, స్ట్రైట్గా ఎట్ గ్రేడ్, మళ్ళీ అది కూడా పిల్లర్లు వేసేది కూడా అవసరం లేదు. ఎట్ గ్రేడ్ అంటే భూమి మీదనే వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎంత వేగంగా అంటే అంత వేగంగా చేయొచ్చు. ఇది మా ఎజెండా ఉండే. రాగానే ఫస్ట్ నిర్ణయం రద్దు ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో. ఎందుకు, పిచ్చి ఆలోచనలు, కేటీఆర్ భూములు ఉన్నాయట మధ్యలో, ఇక ఇట్లాంటి పిచ్చి ఆలోచనలతో ఈయన రాగానే ఫస్ట్ నిర్ణయం ఎల్ఎన్టీకి కొట్టిన దెబ్బ రద్దు. వాళ్ళు పోయి అడిగినారు, సార్ ఇది టెండర్ అయిపోయింది, మాకు అవార్డు అయింది, దయచేసి సహకరించండి అంటే నథింగ్ డూయింగ్, గెట్ అవుట్ అని చెప్పి ఎలగొట్టిండు. ఆడికెళ్ళి పంచాయతీ మొదలైంది ఎల్ఎన్టీకి, రేవంత్ రెడ్డికి.
حیدرآباد کی کچی بولی میں محکمہ بجلی کے جونیئر لائن مین اے سریکانت گوڈ کو اینٹی کرپشن بیورو ACB نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق سریکانت نے شکایت گزار سے بجلی کی تاریں 5 kV سے 11 kV میں تبدیل کرنے اور ان کے گھر کا بجلی میٹر کھول کر دوبارہ سیل کرنے کے کام کے لیے 30,000 روپے رشوت طلب کی تھی اور 11,000 روپے وصول کرتے وقت اسے ACB نے گرفتار کر لیا اور برآمد شدہ رقم اس کے قبضے سے ضبط کر لی گئی۔ دوسرا عظیم الشان مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مولانا احسن الحمومی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مقابلے کے مقاصد اور اہمیت پر روشنی ڈالی اور نئی نسل میں سیرت کے مطالعے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید تفصیلات بھی فراہم کی ہے کہ 10 اکتوبر 2025 رجسٹریشن کی آخری تاریخ مقرر ہے۔ اردو، انگریزی اور رومن میں سیرت کی کتابیں بھی تقسیم کی جائے گی اور کامیاب طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات کو یہ ضروری اطلاع دیتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے، لیکن یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا بہت منفرد ہے۔ یہ آپ کو کوسچن آنسرز کے طور پر نہیں ہے، یہ شارٹ کوسچنز کے طور پر نہیں ہے، یہ ایک سرسری مطالعہ نہیں ہے، یہ باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنے کی ترغیب دینا اور تمام سیرت، کم از کم سیرت کے اوپر ایک کتاب یا 2 کتاب یا چند کتابیں پڑھنے کی طرف امت کو راغب کرنا، یہ اس غرض سے منعقد کیا جانے والا بہت بڑا مقابلہ ہے۔ یہ مقابلہ منعقد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج 1500 سال الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، آپ کی ولادت باسعادت کو ہو گئے۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ امت میں بے شمار خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹیوٹی کی کمی کی وجہ سے، تعلق بالرسالت کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے تقاریر سن رہے ہیں یا پھر بہت مختصر سے شارٹ کلپس دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدتیں بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی ذات مبارکہ جس پر عقیدہ اور ایمان لانے سے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، قبر کی زندگی آسان ہوگی، حشر کے اندر شفاعت ہوگی، اس کے لیے آپ ایک شارٹ کلپ یا پھر ریلز یا پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریر یا پھر شارٹ کوسچن آنسرز کے ذریعے اگر عقیدت بناتے ہیں تو بڑی کمزور ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں، نیو جنریشن پڑھیں، نیا پڑھا لکھا یعنی ہمارا طبقہ پڑھیں کہ مکمل سیرت کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ ایک کتاب۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، ڈگری کے ہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، PG کے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ پڑھیے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ مثلا ہم آپ رجسٹریشن کرانے پر ہم آپ کو کتاب فری دیں گے۔ انٹرمیڈیٹ لیول پر انگلش اور اردو میں الگ کتاب، انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ ایسے ہی ڈگری لیول پر انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ PG لیول پر انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ پھر جنرل زون میں جہاں پر بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی یعنی PG لیول پر بھی کتاب پڑھیں گے، اردو ہے، انگلش ہے، اور PG لیول اور یعنی جنرل زون کے اندر تو ہم ایک رومن انگلش میں بھی ایک رکھے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں بالکل مفت دی جائے گی، بڑی قیمتی کتابیں ہیں، بھاری پبلشر سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ آپ کو باہر جائیں تو ایک کتاب کم از کم 500، 400، 450 روپے ملنے والی کتاب ہے۔ ہم یعنی یہ تنظیم کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ہدیتاً یہ دے اور آپ سے پڑھائیں۔ یہ اس کے رجسٹریشن کی تاریخ انشاءاللہ 10 اکتوبر تک آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ QR کوڈ یہاں پر دیا جا رہا ہے، ای فارم ہے،
वैसे ही शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा पर नमाजों के औकात में आप आए तो फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद अपने जो भी मुतल्लिका ग्रुप के आपको तस्दीकनामा लगाना होगा, और जब किताब दी जाएगी तो 2 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा। इन 2 महीनों के अंदर आप मुकम्मल किताब पढ़ेंगे। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो अंडरलाइन कर कर हमारे इसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें तो हम उनको बराबर जो चीज़ नहीं समझ में आई वो भी इंशाअल्लाह वो करेंगे। 2 महीने के बाद रिटन एग्ज़ाम इंशाअल्लाह हैदराबाद ही में होगा। जो हज़रात हैदराबाद में आकर एग्ज़ाम लिख सकते हैं, वो हज़रात ही यहाँ यानी इसको फ़िल कर कर ये किताबें हासिल करें। तो ये आपको इंशाअल्लाह 2 महीने का वक़्त दिया जाएगा। 2 महीने में मुकम्मल किताब पढ़ें, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बेस पर इंशाअल्लाह इनामात दिए जाएँगे। हर ग्रुप में यानी इंटरमीडिएट गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, फिर इंग्लिश का अलग, उर्दू का अलग, फिर डिग्री में वैसे ही, पीजी में वैसे ही, जनरल ज़ोन में ऐसे। हमारा मकसद है 2 बातें, एक तो सीरत आम हो, पूरी सीरत पढ़ने से हुजूर से कनेक्टिविटी बनेगी। दूसरा हमारा बुनियादी मकसद मुताले का फ़रोग़। आज की जदीद दौर में तमाम नौजवान बच्चे शॉर्ट क्लिप्स और रील्स के मोहताज हो गए हैं, उससे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। मुतालिया करें, किताबों का इल्मी बुनियाद पर अपना अक़ीदा मज़बूत करें, ये हमारा मकसद है। मेरे साथ मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना जाबिर साहब, मौलाना मुत्तहर हुसैन अनस फारूकी साहब, और मोहतरम रहमान पाशा साहब, और मौलाना मोहतरम मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब। ये हमारी टीम है जो हम पूरे ग्रुप मिल कर के ये काम करते हैं अपने ज़ौक़ से। इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल अलीम साहब आपके सामने बात करेंगे। हैदराबाद में शदीद बारिश के बायस कोटी ENT अस्पताल में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। बारिश और नाले का गंदा पानी वार्ड्स और इमरजेंसी सेंटर में दाखिल होने से मरीजों और डॉक्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 1 माह से नाले की छत गिरने के बाद अस्पताल में पानी दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में अस्पताल के अंदर बड़ी मकदार में पानी दाखिल हो गया और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। हैदराबाद के संजीव रेड्डी नगर एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के करीब जुमेरात की शब एक सयाहती बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतलात के मुताबिक ये बस मियाँपुर से पंजागुट्टा जा रही थी कि अचानक स्टेशन के करीब आग ने इसको अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर बस से उतरकर अपनी जान बचाई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई और चंद मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक आग लगने की असल वजह का पता नहीं चल सका।
ضلع سنگریڈی میں زبردست بارش کے باعث نیشنل ہائی وے 65 پر پانی جمع ہو گیا، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جمعہ کے روز نیشنل ہائی وے 65 کے اہم راستے پانی میں ڈوب گئے، جس سے ٹریفک شدید متاثر ہوئی اور کئی گھنٹوں تک لوگوں کو ٹریفک میں پھنسے رہنا پڑا۔ وناپرتی کے رکن اسمبلی ٹی میگا ریڈی نے چاکالی ایلما کی جینتی کے موقع پر انہیں اخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایلما وہ دلیر خاتون تھی جنہوں نے تلنگانہ میں پہلی زرعی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے وناپرتی بس اسٹینڈ پر مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر انہیں اخراج عقیدت پیش کیا۔ میگا ریڈی نے کہا کہ ایلما نے جاگیردارانہ رواج کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور عوامی جدوجہد کے لیے ہمیشہ تحریک و حوصلہ بنی رہی۔ آخر میں سرخیاں اور اقبال۔ حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارش، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بارش سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ بارش کے باعث شہری زندگی کے ساتھ ساتھ فضائی سفر بھی متاثر ہے۔ شمشاباد میں اس وقت لینڈنگ کے لیے حالات سازگار نہیں، جبکہ انڈیگو کی ایک پرواز کو وجے واڑہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے ماگنٹی سنیتا کو پارٹی امیدوار کے طور پر KCR نے کیا نامزد، پارٹی قائدین سے مشاورت کے بعد لیا گیا فیصلہ۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور دیگر اضلاع میں آج شدید بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ ہم نے مائنڈ اسپیس شمشاباد میٹرو کے لیے ٹینڈرز مکمل کر لیے تھے اور بنیاد بھی رکھ دی تھی، لیکن کانگریس حکومت آنے کے بعد یہ میٹرو منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ KTR کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد میں شدید بارش کے باعث کوٹی اسپتال میں سیلابی جیسی صورتحال، نالے کا بھی گندا پانی ہو رہا ہے داخل۔ بارش کے باعث نیشنل ہائی وے 65 سنگریڈی ضلع میں زبردست پانی جمع، عوام کو شدید مشکلات۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب۔ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے،
दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।